واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وعجل فرجہ۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ وعجل فرجہ۔ وعلى روحه ونفسه وصاحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وعجل فرجہ۔ وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وعجل فرجہ۔ وعدہ کیا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق مطالعے پیش کروں گا۔ سلسلے کی تیسری مجلس ہے، ہم فطرت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کر رہے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ فطرت ہی کا تقاضا ہے، پرسوں میں نے فطرت کا تقاضا ہے توحید کے اندر اعتقاد رکھا جائے۔ یہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم خدا کو ایک مانیں، فطرت میں ہے کہ ہم عدل کو تسلیم کریں۔ پہلی مجلس میں پیش کیا تھا، کل کہا تھا کہ ہادی کا ہونا یہ فطری تقاضا ہے کہ کوئی ہادی ہونا چاہیے۔ صفات کیا ہوں؟ وہ کمالات پہ فائز ہوں۔ انسان زندگی میں کمالات چاہتا ہے، پرفیکشن چاہتا ہے۔ کل ہم نے پرفیکشن کو پیش کیا تھا، اگر آج بات کو آگے بڑھاؤں گا تو ساتھ چلتے رہیں گے۔ میں نے پرفیکشن میں ایک چیز کو پیش کیا تھا، عصمت، اس پہ کچھ سوالات کیے نوجوان نے، تو میں نے انشاءاللہ کہا کہ بعض قرآن میں ایسی آیات ہیں جس کو بہت سے مسلمان جو رسول اسلام کو معصوم نہیں مانتے وہ ان کو آیات کو پیش کرتے ہیں۔ البتہ یہ کہتا چلوں کہ حتیٰ خود بریلوی بھی اہل سنت جو ہیں وہ بھی رسول خدا کو معصوم مانتے ہیں، صرف وہابی ہیں جو صرف رسول خدا کو رسول خدا کو معصوم نہیں مانتے، باقی سب رسول خدا کو انفیلیبل اور معصوم مانتے ہیں۔ سنیں گے اس موضوع کو؟ تو اب آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں دلیلیں، 3 یا 4 آیات کو پیش کروں گا جن کو وہ پیش کرتے ہیں کہ رسول خدا معصوم نہیں تھے، اور ہم ان کے جواب پیش کرتے ہیں۔ ایک تو سورہ نمبر 80 سورہ عبس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکیٰ ویذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ سورہ لمبا، صرف ابتدائی آیات کو ذرا سن لیجیے گا۔ عبس وتولی، سن رہے ہیں؟ عبس وتولی، عبس یعنی ہی فرونڈ، انہوں نے اپنا چہرہ بنا لیا، مکروہ سی شکل بنا۔ عبس یعنی عبوسا قمطریرا، یعنی غصے والی شکل بنانا، غصے میں کسی کو دیکھنا، آنکھیں چڑھانا۔ عبس وتولی، تولی یعنی رخ پھیر لینا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، جب اس کے پاس، اس کو کہا یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ عبس وتولی، اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا، شکل بنائی اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، جب اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ وما یدرک لعلہ یزکیٰ، یعنی اب تفصیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، بہت غریب تھے، وہ آئے ایک بہت ہی امیر صحابی کے پاس، تو ان سے متعلق ہے۔ اب بہت سے برادر اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا سے متعلق ہے کہ عبس وتولی، کہ رسول خدا نے معاذ اللہ اپنا چہرہ بنایا اور رخ پھیر لیا جب عبداللہ ابن مکتوم جو بہت غریب تھے ان کے پاس آئے۔ ہم نے پیش کیا اخلاق نبوی ایسا نہیں ہے کہ غریبوں سے رخ پھیر لے، چہرہ بنانے والا پیغمبر کا کردار نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ کوئی امیر صحابی ہے جس سے متعلق ہے، کوئی بہت ہی غنی ہوگا، پہنچ رہی ہے بات؟ نہیں پہنچ رہی ہے۔ شیعہ قوم جب تک نام نہیں نہ کہلا رہتی تب تک داد نہیں دیتی، میں نے دیکھا۔
تو اب یہاں پہ ایک بہت اب چھٹے امام علیہ السلام سے روایت ہے کہا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا آپ نے اپنا چہرہ بنا لیا، آپ نے رخ پھیر لیا. جب بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے آپ، تو مراد ہوتی ہے پیغمبر اسلام. لیکن جب کہے نا وہ اس نے، تو یہاں مراد پیغمبر اسلام نہیں ہوتے. یہاں پہ کوئی بہت ہی دولت مند، بہت ہی ایک پیسے والے صحابی تھے جنہوں نے عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھنے کے بعد شکل سے بنا لی. کبھی تم پیسے مانگنے پھر آ گئے ہو، یا جناب عبداللہ ابن مکتوم غریب تھے، کہا شاید پیسے مانگنے آ گئے ہو، شکل بنائی اور اپنا رخ پھیر لیا کہیں کہ مجھ سے پیسے دوبارہ نہ مانگ لیں. تو اللہ نے فوراً سورہ کو نازل کیا. اب میں اکثر ہم جب پیش کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو شیعوں کو تو موقع چاہیے کہ صحابہ سے متعلق کوئی غلطی فوراً پکڑ لیتے ہیں آپ لوگ. بھئی آپ خود سوچئے کہ آپ پیغمبر سے متعلق آیت کو پیش کریں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ حبیب خدا سے متعلق آیا؟ ایسا ممکن ہے؟ پیغمبر سے متعلق برداشت ہے، صحابی سے متعلق برداشت نہیں ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. فیضان گرامی، اب یہ ایک صحابی سے متعلق ہے جو بہت پیسے والے تھے، جنہوں نے شکل بنائی اور رخ پھیر لیا. اللہ نے کہا کہ وما یدرک لعلہ یزکا یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور تمہیں کیسے اندازہ، اسے کہہ دیجئے کہ وہ کیسے جانتا ہے. وما یدرک لعلہ یزکا، کہ بھئی وہ تزکیہ نفس کر کے آیا ہو تو یعنی یہ جو آدمی وہاں پہ شکل بنا کے پیش کر رہا تھا، کہا کہ اور اسے کیسے پتا کہ اس کے پاس تزکیہ نفس نہیں ہے. دوبارہ اس کہہ کے بات ہو رہی ہے، دونوں کی طرف ضمائر پلٹ رہے ہیں. یہاں پیغمبر اسلام سے اگر خطاب ہوتا تو کہتا آپ نے کیوں چہرہ پھیرا، آپ نے کیوں شکل بنائی، آپ نے کیوں اس کی طرف اس طرح سے رویہ اختیار کیا. یہ مسلسل پورے سورہ کے اندر بار بار اس کی طرف اشارہ کر کے نا ہی کہہ کے اشارہ کرنا اس بات کی علامت ہے یہ پیغمبر سے خطاب نہیں ہے. نازل قرآن پیغمبر پہ ہوا ہے، خطاب کسی اور سے. تو اب ہمیں ائمہ علیہ السلام ہی نے جواب بتانا ہے. سورہ بحار الانوار 110 جلدوں پہ 110 جلدوں پہ ہے بحار الانوار. احادیث جمع ہے. علامہ محمد باقر مجلسی نے 4,95,000 احادیث جمع کی ہیں. کہنا بہت آسان ہے، پڑھنا ہی اتنا مشکل ہے تو جمع کرنا تو کتنا مشکل ہوگا. تو انہوں نے ایک پوری جلد لکھی ہے جو ہم پہ آیات مشکلات کی ائمہ سے تفسیر کو پیش کیا ہے. وہ آیات کہ جن کی اگر ائمہ اہل بیت تفسیر نہ بتائیں تو کسی کو تفسیر پتہ ہی نہ چلے. پتہ نہیں بات ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے وہاں پہ تمام آیات کا ائمہ کی زبانی جواب پیش کیا ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 2 آیات اور پیش کر رہا ہوں اس مت پہ کہ ہم ائمہ علیہ السلام کو رسول خدا کو اور ائمہ کو معصوم مانتے. 2 آیات جلیلی پیش کر دوں. سورہ فتح ایک اور ہے، سورہ نمبر 48 کہ بسم اللہ الرحمن ان فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، کھلی ہوئی اوپن وکٹری ہم نے آپ کو دی ہے. ان فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو اوپن. کہاں پہ ہے یہ؟ صلح حدیبیہ کے وقت. بھئی صلح ہو گئی ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں فتح مبین عطا کی ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اور جبکہ وہاں پہ بہت سے صحابہ رسول خدا پہ شک کر رہے تھے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، ایک صحابی کہتے ہیں مجھے حدیبیہ سے پہلے بھی شک ہوتا تھا لیکن اتنا کبھی رسول خدا کی نبوت پہ شک نہیں ہوا جتنا حدیبیہ میں ہوا. یہ کیا کر کے آ گئے؟ صلح کر کے آ گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کا اگر کوئی آدمی پکڑ لیا تو ہم اس کو گرفتار کر لیں گے، مار دیں گے، لیکن اگر آپ نے ہمارا کوئی آدمی پکڑا تو آپ واپس کر دیں گے. پیغمبر نے مان لی. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. آپ 3 سال تک نہیں آئیں گے. یہ وہ ساری شرائط ان کی مان لی. اللہ کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے، بہت کھلی ہوئی وکٹری عطا کی ہے، آپ ہی کی فتح ہوئی ہے. وہاں مسلمان معاذ اللہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو شک ہے، پتہ نہیں نبی بھی ہے نہیں ہے. توجہ ہے میرے ساتھ. وَيَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ ذنبک ما تقدم من ذنبک وما تؤخر، جو بھی اللہ آپ کے پچھلے اگلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اب یہ یہاں پہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو پچھلے ہیں گناہ اور جو آئندہ کے وہ سب اللہ معاف کر دے گا. وہ کہتے ہیں گناہ ہیں تو معاف کر دیے نا، گھبرا گئے؟ قرآن ہے نا. ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو پچھلے گناہ ہیں وہ بھی معاف اور اگلے گناہ آپ کے معاف. ابھی جو گناہ کیے ہی نہیں اللہ پہلے سے گارنٹی دے رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے پیغمبر کے گناہ تھے نا، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی پیغمبر جو آپ گناہ کریں گے اللہ آپ کو گناہ معاف کر دے گا. تو اب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ آیت وہ پیش کرتے ہیں کہ رسول خدا معصوم نہیں تھے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر. سن رہے ہیں؟ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. تو کہا قرآن کی آیات کو الگ الگ مت پڑھنا. 2 طریقے ہیں. ایک آیات کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا کہاں پہ آئی ہیں، اور دوسرے کبھی خود تفسیر نہ کرنا، آل محمد سے پوچھنا وہ بتائیں گے تفسیر کیا. تو پوچھا مولا بتائیے آپ کے نزدیک تفسیر کیا؟ کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مکہ پہ نہیں کہا، توجہ ہو، جنگ میں نہیں کہا، صلح حدیبیہ پہ کہا. کس سے ہوئی تھی صلح حدیبیہ؟ صلح ہوئی تھی مکے والوں سے. ان کے نزدیک پیغمبر گنہگار تھے، وہ کہتے تھے ہمارے بتوں کو توڑ رہا. یہ بتوں کا توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پچھلے گناہ اور آئندہ اگلے کیا مطلب؟ فتح مکہ پہ آپ سارے بت گرا دیں گے.
وہ جو پہلے بت توڑے تھے ان کے نزدیک گناہ، آئندہ بھی آپ گناہ کرنے والے ہیں ان کے نزدیک، لیکن سارے دل صاف ہو جائیں گے، میں آپ کو ایسی فتح دوں گا یہ آپ کے سامنے سارے جھک جائیں گے۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ اور وضاحت کی ضرورت ہے یا اور وضاحت آگے بڑھ جاؤں؟ کچھ لوگ ہاں ہوں کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آگے بڑھ جاؤں، اور مزید وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہاں پہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہاں ان کے نزدیک جو پیغمبر کے گناہ تھے کہ وہ جو بتوں کو توڑا تھا، اللہ نے کہا کہ وہ سب معاف ہو جائیں گے، ان کے سب دلوں کو یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا ان کی جرأت ہی نہیں ہوگی، ہم نے آپ کو ایسی فتح عطا کی ہے، ان کی جرأت ہی نہیں ہوگی کہ آپ سے کہیں کہ آپ نے گناہ کے پہلے کہتے ہیں نا ہمارے بتوں کو توڑتے ہو، ان کا عذاب آئے گا، تم پہ بھی آئے گا، تمہاری وجہ سے ہم پہ بھی آ جائے گا بتوں کا عذاب۔ اللہ کا عذاب انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن بتوں کا عذاب آ جائے گا، آپ پہ بھی آئے گا اور ہم پہ بھی آ جائے گا آپ کی وجہ سے، تو یہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا، بتوں کو آپ غلط کہتے ہیں، توڑتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے، اللہ نے کہا میرے حبیب ابھی آئندہ فتح مکہ ہونے والی ہے، ایک بات یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، اور یہ کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا کہ پیغمبر اسلام نے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے کہا یا علی آپ بتوں کو توڑ دیجئے، آپ بتوں کو توڑ دیجئے، کسی اور صحابی سے نہیں کہا، صرف علی ابن ابی طالب سے کہا، صرف علی ابن ابی طالب سے کہا یا علی آپ سارے بتوں کو توڑ دیجئے، لات منات حبل و عزا، یہ جتنے ہزاروں بت انہوں نے لگا رکھے ہیں سارے بت توڑ دیجئے۔ دو وجوہات تھیں، ایک کہ بھئی وہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ہیں، یہ ہے کرم اللہ وجہہ ان کے حساب سے، اور دوسرے ہمارے حساب سے کہ بھئی اللہ نے رسول اسلام سے کہا علی سے کہنا بتوں کو توڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے صحابہ سے کہیں اور جیسی بتوں کو دیکھیں شرمندہ ہو کہ بھی کل تو تجھے پوچھ رہا تھا آج توڑنے آ گیا ہوں۔ تو اب وہ امیر المؤمنین ہی واحد ہستی ہیں کہ جب بتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے نہ کل تمہیں پوجا تھا نہ آج تمہیں مانتا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، اب یہ دو آیات ہیں، ایک آیت اور پیش کروں گا اگر سنیں گے، کہ جس کو پیش کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام معصوم نہیں تھے، اگر سنیں گے تو میں انشاءاللہ وضاحت کرتا آگے بڑھ جاؤں۔ اب آئیے سورہ ضحیٰ ذہنوں میں ہوگا، چاشت کا وقت، بسم اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ بھئی یہ تین آیات پیش کرنی ہیں، آخری ساری سورہ میں نے تلاوت کر کے چلیں شرف حاصل کر لیا، آخر کی دو آیات نہیں پڑھی، 9 آیات پڑھی ہیں، 3 آیات کی تفسیر۔ الم یجدک یتیما فآوی، اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا؟ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے اللہ نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا؟ بھئی گود تو لیا ہے جناب ابو طالب نے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں یہ ابو طالب نے گود نہیں لیا، ہم نے گود لیا۔ بھئی اللہ پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لے، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، کسی مقام پہ اللہ نے کبھی کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا، ہمیشہ معصومین کے فعل کو اپنا فعل کہا، ہمیشہ نبی کے فعل کو، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے میرے حبیب یہ جو کنکریاں آپ نے 3 شیطانوں کو ماری ہیں، یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، اللہ نے کنکریاں ماری، توجہ ہو۔ اللہ نے ہمیشہ یہ جو وما ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق، اے میرے حبیب یہ جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ جب بھی چاہا اللہ نے تو نبی کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے یہ ابو طالب نے گود نہیں لیا، ہم نے گود لیا، نہ جانے کس طہارت سے، کس پاکیزگی سے، کس اخلاص سے، کس عزت سے جناب ابو طالب نے حبیب خدا کو پالا، کہا کہ اے ابو طالب یہ آپ کا کام نہیں یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم نے پالا ہے، یہ ہم نے گود لیا۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی، یہ بیچ والی آیت جس کو لوگ کہتے ہیں کہ معصوم نہیں، آخری آیت کو پیش کر دوں، ووجدک عائلا فاغنی، اور ہم نے آپ کو بے مایا پایا، دولت نہیں تھی، فاغنی مستغنی کر دیا، ہم نے آپ کو دولت مند کر دیا۔ یہ دولت تو جناب خدیجہ نے دی تھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خدیجہ نے دولت نہیں دی، ہم نے دولت دی ہے۔ اب سوچئے جناب خدیجہ کا مقام کیا ہے، وہ ساری دولت اسلام پہ قربان کر دیں، اللہ کہے یہ دولت آپ نے قربان نہیں کی، اے خدیجہ یہ ہم نے قربان کی ہے دولت، یہ ساری دولت ہم نے قربان کی۔ عزیزان گرامی کسی کا فعل اتنا بلند ہو، اب سمجھ میں آیا کہ جناب فاطمہ الزہرا کیوں دی جناب خدیجہ کو اللہ نے؟ بھئی توجہ ہو، سورہ میں ایک آیت پیش کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عزیزان گرامی سورہ رحمان سے چند آیات کو پیش کر رہا ہوں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا ہو گیا جنوں، اے انسانوں، کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب محسن اسلام کون ہے؟ جناب خدیجہ، جناب ابو طالب، انہوں نے دین پہ احسان کیا، اللہ کے دین پہ انہوں نے احسان کیا ہے، دین پہ احسان کیا۔ محسن اسلام ہے جناب ابو طالب، محسنہ اسلام ہے جناب خدیجہ۔ اللہ کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اے ابو طالب، آپ کے پاس جو کچھ تھا، سردار تھے نا، سردار تھے، بنی ہاشم کے قریش کے سردار تھے، کہ اے ابو طالب آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے قربان کر دیا، سرداری قربان کر دی، کس پہ؟ میرے حبیب پہ، میرے دین پہ۔ میں آپ کی ان تمام قربانیوں کے بدلے، اے ابو طالب، جو میرے خزانے میں سب سے انمول ہے وہ علی ہے، میں اپنا علی آپ کو دوں گا۔ اے خدیجہ، آپ کے پاس جتنی دولت تھی، ملیکۃ العرب تھی، آپ نے ساری دولت میرے حبیب پہ قربان کر دی، میرے دین پہ قربان کر دی۔ آپ کی دولت کے بدلے میں جو سب سے انمول بی بی میرے پاس ہے وہ فاطمہ ہے۔ اے خدیجہ، میں اپنی فاطمہ آپ کو دوں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ۔ کوكب دری اٹھا کے دیکھیں، امام جعفر صادق کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں یہاں پہ اللہ نے کہا کہ ان آیات کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مرج البحرین یلتقیان، کا دو سمندر ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان میں ایک ایسی برزخ ہے کہ نہ یہ سمندر ختم ہوتا ہے نہ وہ سمندر ختم ہوتا ہے، دونوں باقی رہتے ہیں، ایک نہیں ہو جاتے۔ توجہ ہو کہ ان دو سمندروں سے مراد علی و فاطمہ ہے، برزخ سے مراد رسول اسلام ہے، کہ ان سے دو موتی حاصل ہوتے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ایک سبز ہے دوسرا سرخ ہے، جو سبز ہے وہ حسن ہے، جو سرخ ہے وہ حسین ہے۔ میں انشاءاللہ جب تک بولنے کی عادت نہیں ڈالوں گا میں بھی پڑھتا رہوں گا کہ ہر کم از کم سر اللہ منہ بولتے رہیں، کچھ نہ کچھ بولتے رہیں، ثواب بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں کہنے سے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو سن کے جتنا بھی بولیں گے اتنا ثواب ہی ملے گا، تو بولتے رہیے گا میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، اب یہاں اللہ نے پنجتن کا تذکرہ کیا، وسط کی آیت کو پیش کر رہا ہوں، سورہ ضحیٰ کی، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ اب یہاں پہ بیچ کی آیت کیا ہے؟ ووجدک ضالا، ضال جمع اس کی ہے ضالین، ولضالین، توجہ ہو، ووجدک ضالا فہدیٰ، ہدا ہدایت سے ہے۔ اور اب یہ ظاہری ترجمہ لیں گے بغیر اہل بیت علیہ السلام کے، تو ترجمہ بنا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں جو بھائیوں کے ترجمہ ہے، اگر سنیں گے۔ بھائیوں کے ترجمہ یہ ہے ووجدک ضالا فہدیٰ، اور اللہ نے آپ کو گمراہ پایا، ہدایت دے دی۔ کسے کہا؟ رسول اسلام کو۔ بھائیوں کا ترجمہ یہی ہے، بھائیوں سے مراد بڑے بھائیوں کا، یعنی اہل سنت ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کا پیش کر رہا ہوں، تو بھائی مانتے ہیں ان کو، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے محترم ہیں۔ تو اب تمام اہل سنت کا ترجمہ یہ ہے کہ ووجدک ضالا فہدیٰ، اللہ نے آپ کو گمراہ پایا، ہدایت دے دی۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا یہاں سے جب خود پیغمبر اسلام گمراہ تھے اللہ نے ہدایت دی ہے، قرآن کی آیت ہے، مولا نے کہا جو خود ہی گمراہ ہو وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ پتہ نہیں توجہ ہے نہیں، جو خود گمراہ رہا ہو کسی کو ٹوکے کہیں گے بھی کہ چند سال پہلے تو آپ بھی ایسے ہی تھے، آج مجھے ٹوک رہے ہیں۔ توجہ ہو کہ پیغمبر گمراہ نہیں تھے، آیت کا کیا نکلے گا؟ ذال کی جمع ذالین، پروردگار ہمیں ذالین میں قرار نہ دے، واحد ذال۔ تو کب یہاں ترجمہ کیا کیجئے گا آپ؟ ذال سے کیا مراد ہے؟ مولانا نے فرمایا ذال کے ایک معنی نہیں ہے، کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے گمراہ کے، ایک ہے گمنام کے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن اینما تجدوہ خذوہ، حکمت دانائی علم مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں پاؤں سے لے لو۔ حکمت و دانائی بھی گمشدہ چیز ہے، گمشدہ کو بھی رال کہا جاتا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، گمنام کو، گمراہ کو، گمشدہ کو، سب کو رال کہا جاتا ہے۔ کہ یہاں پہ گمراہ نہیں کہہ سکتے، گمشدہ نہیں کہہ سکتے، گمنام۔ اے میرے حبیب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، فہدا، اللہ آپ کے پوری دنیا میں نام کو ہدایت دے گا شہرت کی طرف، سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام آپ کا نام ہوگا۔ آج اٹھا کے دیکھیے ورلڈ سٹیٹسٹکس کے اندر کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ فرسٹ نیم محمد ہے، اس کے بعد علی ہے۔ جب جناب عبد المطلب سے پوچھا عبد المطلب نام کیا رکھا ہے پوتے کا؟
تو جناب ابو طالب پشت پہ کھڑے تھے جناب عبد المطلب کے ہاتھوں میں، جناب عبد المطلب کی جناب رسالت مآب تھے، توجہ تو ہے نا میرے ساتھ. تو اب سارے افراد جمع تھے، سب نے کہا میں نے اپنے بچے کا نام رکھا عبد العزیٰ، کسی نے کہا عبد الحیب، سارے کے سارے بتوں پہ نام رکھ دیے. یہ بت کا بندہ، یہ اس بت کا بندہ. جناب عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ جناب عبد المطلب ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے گھبرائے. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے ان کی جان کو خطرہ ہے، ساری دنیا دشمن ہے. سب دیکھ کے مکے میں آئے تھے کہ کچھ آثار مکے میں ایسے آئے ہیں، مکے کے آثار بتا رہے تھے، کوئی خاص ہستی آئی ہیں. میں آج وقت زیادہ لوں گا، پہلے سے بتا رہا ہوں. تو عزیزان گرامی کو خاص ہستی آئی ہیں، کوئی ستارہ ٹوٹ کے آیا ہے. وہ جو بت تھے سارے کے سارے زمین پہ گر گئے تھے. اٹھا کے دیکھیں اصول کافی، حیات القلوب، بحار الانوار، حق الیقین، تمام کتابیں اٹھا کے دیکھیں. مورخین نے لکھا 1000 سال سے شیراز میں، ایران میں آگ جلی ہوئی تھی. آتش پرست زرتوش فائر ورشپرز 1000 سال سے آگ بجھنے نہیں دے رہے تھے، ایک لحظے میں بجھ گئی. اب سب پریشانی ہے کہ 1000 سال سے ہم نے آگ بجھنے نہیں دی، ایک لحظے میں بجھ کیسے گئی؟ اتنی لکڑی موجود تھی. توجہ، لکڑیاں موجود ہیں پھر بھی آگ بجھ گئی. شیطان نے اپنے سارے کے سارے چیلوں کو جمع کیا کہ کوئی حادثہ ضرور ہوا ہے. جتنے دنیا میں شرک کے میں نے مرکز بنائے تھے سارے ڈوبتے نظر آ رہے ہیں، بت زمین پہ گرتے نظر آ رہے ہیں. آگ جس کو لوگ پوچھتے ہیں وہ بجھ گئی ہے. ستارہ ٹوٹ کے مکے میں گرا ہے. کون سا حادثہ ہوا؟ تو کسی نے کہا عبد المطلب کے ہاں ایک بیٹا ہے، نام ہے عبداللہ، اس کے ہاں ایک بیٹا آیا ہے محمد. کہا لگتا ہے، کہا کہ محمد وہ تو نہیں جس کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا تھا؟ کہا ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ سارا کا سارا کلمہ لکھا نا، علی ولی اللہ، فاطمہ تو امت اللہ، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. بھائی جنت کے دروازے پہ یہی لکھا تھا. آپ تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے مجھے ہی پتا بس. تو وہاں لکھا ہے جنت کے دروازے پہ کہ جنت لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، فاطمہ اللہ کی کنیز خاص ہیں، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ایک بہت بزرگ عالم دین سے کہتے تھے اگر کوئی دشمن اہل بیت جنت پہ پہنچ بھی گیا، اگر جنت پہ پہنچ بھی گیا تو ویسے جنت میں نہیں جائے گا. ارے یہ جنت نہیں ہے، شیعوں کا امام باڑہ ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. عزیزان گرامی یہ کتنی باریکیاں، وہاں پہ سارے نام لکھے ہیں کہ یہ وہی محمد تو نہیں کہ جو جنت کے دروازے پہ نام رکھا تھا. آدم کے پیشانی میں جس کا نور تھا، سارے انبیاء علیہ السلام اس کی بشارت دیتے رہے کہ ہاں یہ وہی محمد ہیں. اب سب پریشان تھے. جیسے سب کے سب پہنچے تو جناب عبد المطلب سے سوال کیا آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ جناب عبد المطلب سے سوال کیا آپ نے نام کیا رکھا ہے اپنے پوتے کا؟ کہا سمیتہ محمد. بلند آواز سے جناب عبد المطلب نے کہا میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا. سب متحیر و پریشان. صلوات پڑھیں گے پیغمبر کی ذات میں. کہا آپ نے نام محمد کیوں رکھا؟ آج تک دنیا میں کسی کا نام محمد نہیں ہے. کہا 2 وجہ سے. محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف زیادہ ہو. میں 2 چیزیں دیکھ رہا ہوں، ایک اس کی تعریف بہت زیادہ ہوگی، دوسرے یہ نام بہت زیادہ رکھا جائے گا. بھئی لوگ کہتے ہیں پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں تھا، یہاں تو دادا بھی بتا رہے ہیں کیا ہونے والا ہے. کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کائنات میں یہ نام بہت زیادہ رکھا جائے گا، ان کی تعریف بہت زیادہ ہوگی. سب نے ٹوکا لیکن کہا کہ نہیں کسی کا بھی نام نہ ہو مجھے پرواہ نہیں ہے، اسی کا نام محمد ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. پوچھا جناب آمنہ سے آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ دادا نے نام رکھا محمد کا، میں نے نام احمد رکھا ہے. دونوں ہی ہم سے ہے، دونوں ہی تعریف سے نام ہیں. کہ میں نے نام احمد رکھا ہے. جب انہوں نے محمد رکھ دیا تو آپ نے احمد کیوں رکھا؟ کہ مجھے اسی کی بشارت ہوئی. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو انہیں اس نام کی بشارت تھی، مجھے اس نام کی بشارت ہے. تو اللہ کہتا ہے آسمانوں میں نام احمد ہے، زمین پہ نام محمد. میں نے تمام گزشتہ کتابوں میں نام احمد بتایا. اب میں کل پیش کروں گا امام رضا علیہ السلام کا مناظرہ، تو اس میں تفصیل سے چلیے آج ایک جملہ سن لیجئے. اب بائبل وغیرہ کے اندر نام احمد آپ عبرانی میں جو اوریجنل پرانی لیٹن کے اندر تلاش کریں گے تو آیا ہے فیرکلیٹی. فیرکلیٹی نام آیا ہے اور فارقلیتا عربی میں بنتا ہے، جس کا ترجمہ کریں تو بنتا ہے احمد. آپ لوگوں نے ایسے گھبرا کے سنا ہے. فیرکلیٹی یعنی احمد، تب ترجمہ کریں گے عربی میں تو احمد بنتا ہے. عزیزان گرامی تمام مقدس کتابوں میں حبیب خدا کا تذکرہ آیا ہے. میں باقی دلیلیں کل پیش کروں گا. تو اب یہاں پہ کہا وجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو گمنام پایا، آپ کے نام کو شہرت دی ہے. جب بھی آپ اہل بیت کے بغیر تفسیر کو پڑھیں گے تفسیر سمجھ میں نہیں آئے گی. کوئی آپ کو قرآن پڑھانے بیٹھے گا نہ جانے کیا پڑھا کے اٹھے. اس لیے آل محمد سے قرآن کو پڑھیں، انہی سے تفسیر کو سیکھیں. وہ بتائیں گے قرآن کیا ہے، تفسیر کیا ہے، جو وارثان قرآن ہے. بات واضح ہو رہی ہے ذہن گرامی. ان میں سے ایک ہے امام حسن مجتبیٰ. جب ایک مرتبہ کوئی گروہ آیا زکوٰۃ لے کے، 6 سوال لے کے آیا
بچوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے مجھے نہیں پتا، میں انگلش میں بہت تیز اردو میں چل رہا ہوں، رفتار زیادہ میری ویسی ہوتی ہے، اور اگر مجھے وقت کی قلت کا احساس ہونے لگے تو رفتار بڑھنے لگتی ہے، تو اب تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا، ہمت کر کے نوجوانوں کو جو ہے ساتھ متوجہ رکھیں۔ عزیزان گرامی، اب ایک بادشاہ روم نے زکوٰۃ بھیجی، اپنے ایک ایلچی کے ہاتھ، بہت سے محافظ ساتھ بھیجے، گارڈز کے ساتھ، اونٹوں پہ سونا چاندی لدا ہوا تھا، سونا چاندی درہم دینار سارے اونٹوں پہ لے کے آ رہے تھے، وہ بہت زیادہ سونا چاندی، کتنے اونٹ ہوں گے، ایک ہی اونٹ ہو تو کتنا سونا چاندی ہوتا ہے، تو اونٹوں کے اوپر وہ زکوٰۃ لے کے آیا۔ اس نے کہا بادشاہ نے 6 سوال دیے، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں، جو بھی 6 سوالوں کے جواب دے گا اسے زکوٰۃ دے دوں گا۔ پیغمبر اسلام کا تو وصال ہو چکا، کہ ان کی جگہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا بھی ان کی جگہ آئیے میں لے چلتا ہوں، تو مسجد نبوی میں لے تخت پہ بیٹھے تھے کوئی صاحب، نام نہ لو تو ویسے ہی لوگ ہو جاتے ہیں، لے لو تو بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پوچھا کہ بھئی یہ 6 سوال ہیں، زکوٰۃ میں اتنی لے کے آیا ہوں، جو جواب دے گا اس کو زکوٰۃ دے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا بھئی کیا سوال کیا؟ کہ پہلا سوال یہ ہے، اس کے 3 حصے۔ سوچنے لگے، کہنے لگے پہلا سوال تو بہت مشکل ہے، یہ تو جواب نہیں آتا، دوسرا سوال شاید آسان ہو، دوسرا سوال بتاؤ۔ اس نے دوسرا سوال یہ ہے، اس نے کہا دوسرا سوال پہلے سوال سے زیادہ مشکل ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال سنا، انہوں نے کہا یہ تو پہلے دونوں سوال سے زیادہ مشکل ہے۔ 6 سوال سنے، اس کے بعد انہوں نے کہا بھئی یہ سوالات کی تم نے تانتا باندھا ہوا ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دو، یہ سوالات کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور زکوٰۃ میری نہیں۔ بادشاہ نے زکوٰۃ دے کے بھیجی۔ اس نے کہا جو سوالوں کے جواب دے اسے زکوٰۃ دے دوں، کبھی مجھے جواب نہیں آتے، کبھی آپ معلوم کر لیجئے کسی سے۔ تو جو ساتھ میں بیٹھے تھے صاحب، انہوں نے کہا ان سے پوچھ لیتا ہوں کبھی آپ کو جواب آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب تمہیں ہی جواب نہیں آتا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ معلوم کرو۔ ان کا بھی بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا، یہ آدمی بار بار وہی سوال دہراتا جاتا ہے، اور وہ توہین کر رہا تھا۔ کبھی تمہیں جواب نہیں آتا، معاذ اللہ یہ دین جھوٹا معلوم ہوتا ہے، جن کو کسی کوئی یہاں عالم ہی نہیں ہے، کسی کو جواب نہیں آتا، معاذ اللہ تمہارے نبی بھی جھوٹے تھے۔ جب اس نے یہ کہا تو اب پورے مسلمانوں میں حیجان کی کیفیت طاری ہونے لگی کہ کسی کو جواب نہیں آتا۔ کبھی اپنی بیٹی سے پوچھ لو، شاید انہیں آتا ہو۔ بیٹی سے پوچھا کبھی کوئی ان سوالوں کے جواب جانتی ہو؟ کہ نہیں میرے بھی ذہن میں کچھ نہیں۔ جب سب طرف سے پریشان ہو، کبھی تم نے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ دینی تو چلے جاؤ۔ جب باہر نکلا تو اس نے بہت زیادہ توہین شروع کی۔ اس نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں، کسی کو جواب نہیں آتا۔ جناب سلمان نے کہا خبردار، دین کی توہین نہ کرنا، پیغمبر کی توہین نہ کرنا، پیغمبر صادق نبی تھے، اور جو دین کے وارث ہیں وہ آل محمد ہیں۔ کہا لیکن وہ ہیں کہاں کہ سوالوں کے جواب نہیں دے رہے؟ کہا آپ میرے ساتھ میں اس در پہ لے چلوں جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ بولنا تو جانتے ہیں ماشاءاللہ، کچھ لوگ بولنا جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب سلمان لیے اور سب کو لے کے چلے، کہا میرے ساتھ چلو میں اس در پہ لے چلتا ہوں۔ آئے جانے کے بعد جناب سیدہ کے دروازے پہ، جناب امیر کے دروازے پہ دستک دی۔ جیسے دستک دی، اندر سے جناب خاتون جنت نے آواز دی کہ سلمان کیا معاملہ ہے؟ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ نہ دروازہ کھولا نہ کوئی باہر آیا، یہ خاتون بغیر دیکھے نام سے کیسے پکار رہی ہیں، بغیر دیکھے کہ سلمان کیا معاملہ ہے؟ تو جناب سلمان نے کہا کہ بی بی اسلام پہ وقت آن پڑا ہے، امیر المومنین سے کہیں کہ تشریف لائیں، جوابات دیں۔ کہ وہ باغ میں کام کرنے گئے، وہ باغ میں کام کرنے گئے ہیں۔ کہا پھر ہم وہیں چلتے ہیں۔ اب وہ آدمی کہنے لگا کہ بھئی سنو، سوچ لو، جو تخت پہ بیٹھا تھا وہ جواب نہیں دے سکا، وہ جو باغ میں کام کر رہا ہے اسے جواب آتا ہوگا؟ کہ تم نہیں جانتے وہ علی ہے۔ یہ جناب سلمان سے معرفت سے کہ وہ علی ہے، ساتھ تو چلو۔ اب ایک مرتبہ آیا، آنے کے بعد دیکھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو بے کو علی ہوں گے۔ آیا، آنے کے بعد جناب سلمان نے آواز دی، اور وہ سارا مجمع اس کے ساتھ، گارڈز وغیرہ سارا سونا چاندی، ساری زکوٰۃ لدی ہوئی اونٹوں پہ۔ وہ آدمی آیا، دیکھا جناب امیر باغ میں کام کر رہے ہیں۔ جناب سلمان نے کہا کہ یا امیر المومنین تشریف لائیے، سوالوں کے جواب دیں۔ امیر المومنین آئے، ہاتھ میں گودال تھا، اسپیڈ ہاتھ میں تھا، پاؤں میں گارا تھا، ابا قبا پہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہا یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ جناب سلمان نے کہا یہی علی ہیں۔ کہا یہی میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا۔ مولانا نے کہا نہیں، میں تیرے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا، وہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے نا، امام حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے وہ تیرے سوالوں کے جواب دے گا۔ وہ ایک مرتبہ آگے بڑھا، امام حسن نے مجتبیٰ کو دیکھا، 7 برس کے تھے۔ کہا یہ تو چہرے سے ہی معصوم لگ رہے ہیں، معصوم انوسنٹ کے معنی میں۔ کہا بھئی یہ تو چہرے سے بہت زیادہ معصوم ہے، انوسنٹ ہے، بالکل ایک عجیب و غریب چہرہ ہے کہ کہیں ہیبت و جلال ہے، نور ہے، یہ تو معصوم سا بچہ ہے، سوالات تو بہت مشکل ہیں، یہ بچہ میرے سوالوں کے جواب دے لے گا؟ جناب سلمان سے کہا۔ امام حسن نے مجتبیٰ نے کہا تو سوال پہلے کرے گا، میں جواب پہلے دوں؟ جیسے کہا نا تو سوال پہلے کرے گا میں جواب پہلے دوں۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا اچھا بتائیے میرے کتنے سوال ہیں؟ امام نے کہا تیرے 6 سوال ہیں۔
اب وہ پریشان ہوا، جیسے آپ خاموش بیٹھے وہ بھی خاموش تھا. کہا 6 سوال ہیں؟ امام نے کہا ہاں تیرے 6 سوال ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں، سن جواب کیا. امام نے جواب دیے، وہ قدموں میں گر گیا. کہا کہ برخوردار، آج کے بعد سے آپ کو اور آپ کے بابا کو ان باغوں میں کام کرنے کی ضرورت نہیں، میں اتنا سونا چاندی لایا ہوں. امام حسن نے جب اپنے بابا کی طرف، جناب امیر کی طرف دیکھا، کہا بابا کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا حسن، جائیے فقراء مدینہ میں سارا سونا چاندی تقسیم کرائیے، یہ سب تقسیم کرائیے، یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ آل محمد پہ حرام ہے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں کرا. ایک مرتبہ امام حسن نے مشتبہ گئے، سب سارا کہا آؤ میرے ساتھ آؤ، سونا چاندی. اب وہ پریشان کھڑا جناب سلمان سے کہتا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنی دولت آنے کے بعد سب تقسیم کر دینے کچھ نہیں چاہیے. کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ وہ باپ سمجھ میں آیا نہ یہ بیٹا. جناب سلمان نے کہا تو سمجھ بھی نہیں سکتا، میں آج تک نہیں سمجھا. ان کی معرفت حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے. امام حسن نے مشتبہ گئے، گھنٹوں بعد واپس آئے. اس نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کا اتنی دولت ہوتے میں آپ کو باغ میں کام کرنا منظور ہے؟ یہ دولت نہیں چاہیے. امام نے کہا تو سمجھا نہیں، میرے بابا مجبور نہیں ہے کام پہ. نہیں پہنچا پا رہا. میرے بابا مجبوراً کام نہیں کر رہے، اختیار سے کام کر رہے ہیں. یہ ولایت مطلقہ کے مالک ہیں. یہ میرے بابا ہیں. کہ مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جناب سلمان نے کہا بس یہی سمجھ لے کہ تو نہیں سمجھ سکتا. اگر بات پہنچ گئی ہو تو بس یہی سمجھ لے کہ تو نہیں سمجھ سکتا. میں آج تک یہی سمجھا ہوں کہ میں نہیں سمجھ سکتا. ہم بھی یہی سمجھے ہیں کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. جتنا ہم سمجھے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. آل محمد کہا ہی نہیں جاتا، معصوم اسے کہتے ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہو. میں جانے گرامی، اس نے ایک مرتبہ امام کے قدموں کو چوم کے کہا، امام حسن نے مشتبہ کے قدموں کو چومنے کے بعد کہا میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی بچہ ہے جو ہر سوال کا جواب جانتا ہے، دولت کی لالچ نہیں رکھتا، سونے چاندی سے کھیلنا پسند نہیں کرتا، لوگوں میں تقسیم کر دیتا. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. اس نے کہا کہ میں ان کی عظمت کی گواہی دیتا ہوں. جانے گرامی، ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں. میں ایک اور واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں نے کہا تھا پرفیکشن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کے اندر کمال پایا جاتا ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ فطرت یہی ہے، انسان کمال کی طرف رغبت رکھتا ہے. ائمہ میں کمال ہے. انسان اگر بچے کو بھی دیکھتا ہے نا اس میں کمال پایا جاتا ہو. 4 برس کے 3 یا 4 برس کے امام حسن مجتبی پیغمبر کے زانوں پہ تشریف فرما ہے. مسجد نبوی ہے، تمام صحابہ کا مجمع ہے، پیغمبر تعارف کروا رہے ہیں یہ میرا بیٹا حسن ہے. اگر کبھی بھی تم نے عقل کو مجسم دیکھنا ہو تو میرے بیٹے حسن کو دیکھ لو. میرے بیٹے حسن کو دیکھ لو. عقل کو مجسم دیکھنا ہو. If you want to see wisdom in a body, then look at Hassan Mujtaba. Wisdom in body is Hassan himself. He is living wisdom. He is living intellect. حضرت گرامی پیغمبر نے تعارف کروایا. ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ لوگ کبھی سوال جو کرنا ہو میرے اس نواسے سے کرو. اب سوالات تو آپ کو پتہ ہی ہے مسلمانوں کی کیسی عادت تھی. جناب امیر المومنین نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو کسی نے کہا یا علی بتائیے میرے ہاتھ میں کیا. مولا نے کہا وہی ہے جو تو نے بھی جیب سے نکال کے ہاتھ میں رکھا. دوسرے نے کہا یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں. مولا نے کہا کہ اگر بتا بھی دوں تو تصدیق کس سے کروائے گا، کنفرمیشن کون کرے گا، کون تیرے بالوں کو بیٹھ کے گن کے بتائے گا اتنے ہی بال ہیں جتنے علی نے بتائے. لیکن ایک بات یاد رکھ، تیرے سر کے ہر بال میں شیطان ہے. کون تھا؟ سعد بن ابی وقاص تھا. اور کہا وہ جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے نا وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے، عمر سعد اس کا باپ تھا جس نے سوال کیا میرے سر میں بال کتنے ہیں. کسی نے سوال کیا، کہا یا علی بتائیے میں آج کیا کھاؤں گا. مولا نے کہا تو آج پھر ہی نہیں کھائے گا، دودھ چاول کھائے گا. اس نے کہا بس یہی نہیں کھاؤں گا. مولا نے کہا میں نے جب کہہ دیا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا، آج تو دودھ چاول ہی کھائے گا. اس نے کہا پھر مجھے بھی ضد ہے، میں دودھ چاول ہی نہیں کھاؤں گا. نام نہ کہلائیے گا. پہنچ تو رہے نا. تو اب وہاں سے باہر نکلے، گھر آئے، فوراً گھر آنے کے بعد بیوی سے پوچھا بھائی کیا پکا ہے؟ کہا دودھ چاول ہے. کہا محلے میں سے کسی اور سے کچھ مانگ کے لیا، دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. بیوی نے بہت دیر بعد واپس آئے. کہا کیا بات ہے اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ کہا بھئی جہاں جس گھر پہ جا رہی ہوں وہ کہتے ہیں دودھ چاول ہی پکے. مدینے سے باہر نکلا، کہ دودھ چاول سے ضد ہے آج، کچھ ہو جائے. نہیں کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں بتا سکتا، دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. گھر سے باہر نکلا، دور سے قافلہ آتا دیکھا، مدینے کو قافلہ گزر رہا تھا. قافلے والوں رک جاؤ، کچھ کھانے کو ہو تو دے دو. انہوں نے کہا دودھ چاول ہے. کہا نہیں کسی سے پوچھو شاید روٹی کا ٹکڑا ہو، کچھ ہو دے دو، مجھے دودھ چاول نہیں کھانا. انہوں نے سب سے پوچھا کہ کسی کے پاس کچھ اور کھانے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، کھانا ختم ہو چکا ہے، صرف دودھ چاول ہی باقی ہیں. کہا نہیں یہ نہیں کھاؤں گا. جانے لگا. انہوں نے کہا نہیں رک جا، تو نے پوچھا کیوں تھا؟ کہا بھئی میں بھوکا تھا. کہا پھر کھانا نہ کھانا ہماری توہین ہے، ہم سے مانگنے کے بعد تو کچھ نہیں کھا رہا.
انہوں نے مار مار کے اسے دودھ چاول کھلایا۔ جیسے ہی مدینے واپس پہنچا، سامنے سے علی بن ابی طالب آ رہے تھے، جیسے ہی مولا کو آتا دیکھا فوراً راستہ پلٹنے لگا۔ مولا نے آواز دے کے کہا کہ کیا بات ہے، کیا کھا کے آیا؟ اس نے کہا کہ میں نے دودھ چاول نہیں کھائے۔ مولا نے کہا نہیں جھوٹے، تو نے دودھ چاول بھی کھائے اور مار بھی کھائی ہے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، اگر میری مان لیتا تو صرف دودھ چاول کھاتا، مار نہ کھاتا، میرے بغض کی وجہ سے مار بھی کھا کے آیا۔ میری میری عداوت کی وجہ سے، میرے بغض کی وجہ سے، میرے کینے کی وجہ سے تجھے اتنی مار پڑی ہے، اگر مان لیتا تو یہی پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب لوگوں کی عادت تھی کہ اس طرح کے سوالات کرتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کبھی سوال اس لیے نہ کرو کہ دوسروں کا امتحان لو، اس لیے بھی سوال نہ کرو کہ اپنے علم کا اظہار کرو۔ نہج البلاغہ ہے، اٹھا کے دیکھیں۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا قابل ہوں، اتنا مشکل سوال میں نے کیا، لوگ پس 10 سال تک کہیں گے کہ واقعاً بڑے مشکل سوالات کرتا ہے۔ کہ اتنے مشکل سوال کا مولا کہتے ہیں کبھی اس لیے امتحان نہ کرو کہ اگلے کا امتحان لوں گا، نہ اس لیے سوال کرو کہ اپنے علم کا اظہار کرو، نہ اس لیے سوال کرو کہ کبھی یہ کہو کہ دوسرے کی تذلیل کروں گا، صرف اس لیے سوال کرو کہ سیکھنے کی نیت ہو۔ تو اب پیغمبر، میں نے یہ سارا اس لیے پیش کیا کہ پیغمبر اسلام نے کہا میرے بیٹے حسن سے سوال کرو، گود میں آغوش میں لے رکھا ہے، 3 یا 4 برس کے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے سوالات کیسے، سب اپنے اپنے سوالات کرنے لگے۔ اتنے میں کوئی بہت ہی باہیبت با جلال ایک وجیح شخصیت جو بزرگ ہیں آئے، سر پہ امامہ تھا، آبا قبا پہن رکھی تھی، کمر پہ پٹکا تھا، ہاتھ میں عصا تھا، چلنے کا انداز بتا رہا تھا، بوڑھے ہیں، جوانی میں شیر رہے ہوں۔ ایک مرتبہ آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کچھ سوالات ہیں، کئی دنوں سے مجھے تنگ کر رہے ہیں، میں اپنی زبان میں پوچھوں گا۔ آپ تو ایسے خاموش ہیں جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہے بھائی۔ اب ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی زبان میں سوال کروں گا۔ اب مجمع سارا پریشان، کبھی اپنی زبان میں سوال کریں گے، حسن تو عرب ہے، 3-4 برس کے بچے کو کیا پتہ ان کی کون سی زبان ہے۔ وہ کہنے لگے میں اپنی زبان میں سوال کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا جس زبان میں چاہے تو سوال کریے، میرا بیٹا۔ انہوں نے سوالات کیے، امام حسن مجتبیٰ نے جوابات دیے، وہ اٹھے جانے لگے، کہا یا رسول اللہ میری تشفی ہو گئی، مجھے دل کو سکون ملا ہے، قرار آ گیا، ہر سوال کا جواب ایسا دیا ہے جیسا ہونا چاہیے۔ یہ کہا جانے لگے، پیغمبر نے دیکھا صحابہ پریشان ہیں، کہا یہ کون تھے، کس زبان میں سوال کر رہے تھے؟ پیغمبر اسلام نے کہا یہ میرا بھائی خضر تھا، یہ میرا بھائی خضر ہے، انہیں کچھ سوالات تنگ کر رہے تھے، اپنی عبرانی زبان میں سوال کیا، عبرانی ہیبرو زبان میں سوال کیا۔ میرے بیٹے حسن نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے ہر سوال کا صحیح جواب دیا ہے، یہ واقعی حجت خدا ہے۔ نہیں پہنچا سکا بات کو۔ میں راستے میں بچوں کو واقعہ سنا رہا تھا جناب خضر کا، جناب موسیٰ کا، ہے نا جناب موسیٰ خضر کا واقعہ۔ اللہ نے صاحب کتاب ہیں جناب موسیٰ، صاحب کتاب توریت ان کے پاس آئی، صاحب امت، صاحب شریعت، فرعون کو شکست دینے والے، جب جناب موسیٰ کو سیکھنا ہو تو اللہ جناب خضر کے پاس بھیجے، لیکن جب جناب خضر کو سیکھنا ہو تو حسن مجتبیٰ کے پاس آئے۔ یہ حسن مجتبیٰ کا مقام ہے، یہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمت ہے کہ خضر جیسے نبی ان کے پاس سیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آل محمد ہیں، یہ اہل بیت نبوی ہیں، عصمت کا درجہ کچھ اور ہے ان کا امتحان، ان کے علم کا رتبہ کچھ اور ہے۔ عزیزان گرامی، سخاوت امام کی جو صفات ہیں ان میں سے سب سے بڑی صفت ہے سخاوت۔ کریم اہل بیت، سب سے زیادہ سخی اہل بیت علیہ السلام، جہاں سب سخی ہوں، جہاں میں دیکھیں ایک خاندان میں کوئی خوبصورت نہیں ہے، ایک بچہ خوبصورت ہو کہیں گے بھئی یہ بہت خوبصورت ہے، جہاں سبھی خوبصورت ہوں، کہیں رسول خدا ہوں کہ جن کے لیے صحابہ خود کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھنے کے بعد جو چلا جاتا ہے واپس آ کے پھر پوچھتا ہے یہ کون ہے، جو نہیں مانتا وہ کہتا ہے یہ لگتا ہے زمین کے نہیں آسمان سے نازل ہوئے ہیں، آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ کے چہرے پہ اتنا نور جلال ہے کہ یا رسول خدا، جن اب میں تفصیل کا وقت نہیں، کہا آپ اتنے خوبصورت، اور وہ پیغمبر علی سے کہیں یا علی انت کا بدر الدجا، آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے، جہاں سب خوبصورت ہوں، حسن و حسین بھی خوبصورت ہوں۔ امام حسن کے لیے ملتا ہے کہ جب آپ اپنے صحن میں کھڑے ہوتے تھے تو سارا مجمع مدینہ رک جاتا تھا امام حسن مجتبیٰ کو دیکھنے کے لیے۔ میں توجہ ہو، نکلا ہی لفظ حسن و حسین حسن سے ہے، دونوں بہت خوبصورت، لیکن اس خاندان میں امیر المؤمنین جناب عباس سے متعلق ہیں ہذا قمر بنی ہاشم۔ اب
اب سوچیں جناب عباس کتنے خوبصورت ہوں گے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں کوئی خوبصورت نہ ہو تو وہاں پہ کہتے تھے بھی بہت خوبصورت، جہاں سبھی خوبصورت ہوں، جہاں سبھی سخی ہوں، وہاں کہا جائے سب سے زیادہ سخی حسن مجتبیٰ۔ نہیں پہنچا سکا بات۔ ایک ہے سخی، عربی کا لفظ، دوسرا ہے کریم۔ میں آج دن میں پیش کر رہا تھا، سخی اسے کہتے ہیں جو خود کھائے، جو بچ جائے وہ دوسروں کو دے دے، اور کریم اسے کہتے ہیں جو کہے میں خود نہیں کھاؤں گا دوسروں کو دوں گا، اسے کہتے ہیں کریم، اسے کہتے ہیں کریم۔ الرجال اربعون، وقت ہے نا، لوگ چار طرح کے ہیں۔ پہلا سخی، خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ دوسرا بخیل، جو صرف خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے، بخیل جو خود صرف کھانا چاہتا ہے۔ لئیم، لعین نہیں، لئیم، لام حمزہ یہ میم، لئیم، جو کہے کوئی کھائے نہ، میں کھاؤں نہ کھاؤں کسی کو کھانے نہیں دوں گا، اسے کہتے ہیں لئیم۔ مولا نے نہج البلاغہ میں پیش کیا، چوتھا لئیم۔ اور تیسرا لئیم، چوتھا کون ہے؟ کریم۔ مولا کہتے ہیں جو کہے میں کھاؤں نہ کھاؤں میں دوسروں کو ضرور کھلاؤں گا۔ اہل بیت کریم ہیں، اور اہل بیت جو سب کریم ہیں ان میں سب سے کریم امام حسن مجتبیٰ، the most generous of all the generous is امام حسن علیہ السلام۔ کتنے کریم تھے؟ روایات میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ کریم امام حسن مجتبیٰ ہے، کہ آپ کا دسترخوان مسلسل 24 گھنٹے چلتا رہتا تھا، جو آئے دسترخوان پہ آ کے کہے میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہتے تھے رات کا وقت ہے اب کیوں آیا، کہ در پہ آ گیا اسے لازماً کھلاؤ، مسلسل کھلاتے۔ یہ کریم اہل بیت۔ امیر المومنین سے متعلق ملتا ہے جب کسی نے کہا نا یا علی آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھا، کہا یا علی حاتم کا ایک محل تھا، حاتم بادشاہ تھا، تو کہا حاتم کا ایک محل تھا، اس کے 40 دروازے تھے، 40 gates to the palace of حاتم الطائی۔ He was very generous، بہت سخی تھا، 40 دروازے تھے، ہر دروازے سے عطا کرتا تھا چھپ کے، تاکہ اس کو شرم نہ آئے مانگنے والے کو، دیتا تھا، کہتا تھا اگلے دروازے سے مانگو وہ بھی دے گا، پھر چھپ کے آتا، آواز بدل کے پھر وہاں سے دیتا، پھر 40 دروازوں سے دیتا۔ کہا یا علی بتائیے آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھا؟ مولا نے کہا کہ حاتم سخی تھا، لیکن میں ایک دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں کہ دوسرے دروازے کی نوبت نہیں آتی، دوسرے دروازے کی نوبت نہیں آتی۔ جہاں سب سخی ہوں وہاں کریم اہل بیت سید امام حسن مجتبیٰ۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اب آپ سوچئے جہاں سب سخی ہوں۔ جناب امیر سے کسی نے کہا کہ مجھے کھانے کو چاہیے، مولا نے کہا مہمان بن جا میرا۔ خشک روٹی جو کی مولا نے گھٹنے پہ مار کے توڑی اور پانی میں ڈبو کے منہ میں رکھی۔ کہا یہ کیا؟ مولا نے کہا میں یہی کھاتا ہوں۔ کہا مجھے اچھا کھانا چاہیے۔ کہا قریب میں ایک دسترخوان ہے، وہاں چلا جا، وہ بہت کریم ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ میرے دسترخوان پہ کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ علی ہیں، پتہ نہیں کتنا گوشت کھاتے ہوں گے، کتنا بکرے کھاتے ہوں گے، فاتح خیبر ہے، وہ یہی سوچ کے آیا تھا کہ فاتح خیبر ہے۔ کہا میں فاتح خیبر کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ یہ فاتح خیبر ہے۔ مولا زمین پہ بیٹھ کے خشک روٹی جو کی، کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا میں تو یہ کھا رہا ہوں، خشک روٹی کھا سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اگر چاہیے تو جا، قریب میں ایک دسترخوان ہے، وہ بہت کریم ہے، وہ جو خود بھی نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے۔ آنے کے بعد کہا بھئی مولا امام حسن سے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا جو چاہتا ہے کھا لے۔ دسترخوان لگایا اس کے لیے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے ایک جو لفافہ تھا اس میں الگ سے کھانا ڈال لیتا تھا۔ مولا نے کہا جتنا کھانا ہے کھا، لے جانا چاہتا ہے لے جا، اس طرح سے مت، آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا کھانا مت رکھ، جتنا لے جانا چاہتا ہے لے جا۔ کہا نہیں یہ قریب میں آدمی ہے بہت غریب ہے اس کے لیے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ امام جانتے تھے۔ کہا کس کی بات کر رہا ہے؟ کہا حیدر نام ہے، فاتح خیبر ہے، خشک روٹی کھا رہے تھے، سوچ رہا ہوں ان کے لیے تھوڑا سا گوشت لے جاؤں۔ مولا نے کہا یہ جو دسترخوان ہے انہی کا ہے، وہ میرے بابا ہیں۔ کہا اتنا بڑا دسترخوان ہوتے ہوئے خشک روٹی؟ کہا ان کا زہد ایسا ہے، وہ زہد ایسا رکھتے ہیں، انہیں دنیا سے رغبت نہیں ہے۔ حضرات گرامی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پیش کر رہا ہوں میں اب، کہ جب معاویہ آیا نا شام، مدینے آیا شام سے، تو اس نے کہا کہ مدینے والوں امیر المومنین کی شہادت ہو چکی تھی، امام حسن مجتبیٰ کا دور تھا، تو اس نے کہا کہ مدینے میں جتنے علماء ہیں صحابہ ہیں سب کو دعوت دو کہ معاویہ آیا، میں سب کو پیسے دوں گا۔ دیکھیں بیت المال پہ سخاوت دکھانا کوئی کمال نہیں ہے، بیت المال یہ نہیں، ٹریجری اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ٹریجری کہتے ہیں، حکومت کا خزانہ۔ حکومت کا خزانہ اپنا تو نہیں ہے، اس پہ سخاوت دکھانا، یہ پاکستان کے حالات نہیں سنا رہا میں۔
تو اب وہ بہرحال اس نے کہا کہ بھئی جتنے ہیں نا صحابہ عالم جتنے، سب سے کہہ دو کہ معاویہ آیا وہ سب کو پیسے دے گا، درباریوں کی کمی تو رہی نہیں، سب پہنچنے لگے۔ اس نے کہا یہ کون ہے، نام پوچھتا تھا کہ ان کو 100 درہم دے دو، ان کو 50 درہم دے دو، ان کو 200 درہم دے دو، کسی کو 300 400 درہم 500 درہم بھی دی۔ صبح سے شام تک لوگ آتے رہے۔ کہا کیا بات ہے حسن مجتبیٰ نہیں آ رہے؟ ظہر کا وقت قریب آ گیا ہے، حسن مجتبیٰ نہیں آیا؟ کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں، آپ سے ملنے نہیں آئیں گے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کہا وہ معاویہ سے کہا کہ بھئی تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے، تمہیں سلام کرنے نہیں آئیں گے، وہ نماز کے لیے آئیں گے۔ کہا نماز کے لیے آئیں تو ضرور ملوانا۔ امام آئے نماز کے لیے تو فوراً کہا بھئی جتنا صبح سے لے کے اب تک جو ہے سب کو دیا ہے اتنا اکیلے حسن مجتبیٰ کو دے دو۔ تو زمین پہ ڈھیر لگ گیا پیسوں کا، اور اس نے فوراً کہا میں ہندہ کا بیٹا ہوں۔ اچھا ائمہ کو رسول خدا کی وجہ سے، رسول خدا کو سخت نفرت تھی ہندہ سے، کیونکہ چچا کا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ ائمہ کو بھی سخت نفرت تھی۔ اگر زیارات میں دیکھیں تو ائمہ کئی مرتبہ نام نہیں لیتے ان کے، کہتے ہیں وابن آکلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین، کلیجہ چبانے والی کے بیٹے، ملعونہ کے بیٹے، ان پہ بلانت۔ یعنی ائمہ علیہ السلام نے بڑی سخت نفرت کا اظہار کیا ہندہ سے۔ اب اسے بھی پتا تھا، لیکن بہرحال اس نے امام کے سامنے کہا میں ہندہ کا بیٹا ہوں، یہ سارا آپ کے لیے۔ امام فوراً اٹھے، نماز پڑھنے چلے گئے۔ اتنے میں ایک امام کا چاہنے والا آیا، اس نے کہا مولا میں نے نظر کی تھی، منت مانی تھی، میرا اگر کام ہو گیا تو میں اپنے ہاتھوں سے جوتے بناؤں گا، امام کے پاؤں میں جا کے پہناؤں گا۔ تو امام نے کہا رکھ دے میں پہن لوں گا۔ آپ نے جوتے سے اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے لکڑی سے لوگ کاٹتے تھے یا پھر چمڑے کے ہوتے تھے، اور کوئی جوتے نہیں۔ اب اس نے لکڑی کے کھڑاوے تھے، سستے سے بہت جوتے، اس نے بیچارہ غریب آدمی تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں مولا، میں نے منت یہ مانی تھی، نظر یہ کی تھی اپنے ہاتھوں سے امام کے قدموں میں پہناؤں گا، رکھ نہیں دوں گا، میں آپ کے پاؤں میں پہناؤں گا، آپ تشریف رکھیں میں اپنے۔ تو ایک مرتبہ امام تشریف فرما ہوئے، اس نے امام کے قدموں کو چوما، فوراً امام کے پاؤں میں، امام نے اس کو روکا، اس نے امام کے پاؤں میں اپنے ہاتھوں سے جوتے پہنائے۔ جیسے امام کھڑے ہوئے تو امام نے کہا جتنا یہ سونا رکھا تھا نا معاویہ نے سامنے، امام نے کہا یہ سارا تیرا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ بھئی بیت المال اس کا نہیں تھا، یہ امام ہی کا تھا۔ تب اس نے قبضہ کر رکھا تھا، وہ بیت المال پہ سخاوت دکھا رہا تھا، لیکن امام کا اپنا تھا۔ امام نے کہا یہ سب تیرا۔ جیسے اس نے کہا کہ مولا سارا میرا، امام نے کہا یہ سارا سونا تیرا۔ پھر امام نے پلٹ کے معاویہ کو دیکھا، کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ حضرات گرامی امام کی سخاوت مشہور ہے، کریم اہل بیت ہیں۔ امام کی خوشنودی کے آواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ وقت گزر گیا ہے، اگر میں 5 سے 10 منٹ اور لوں گا اس کے بعد پھر مسائل پہ آؤں گا۔ تو عزیزان گرامی اب یہ تاریخ بتاتی ہے امام علیہ السلام کی کہ امام بے انتہا سخی ہیں، بے انتہا حلیم ہیں، بردبار ہیں، بے انتہا امام میں حلم ہے، تحمل برداشت، بڑے تحمل سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اور لیکن بہت شجاع ہے۔ صفین کے موقع پہ جب ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے سنا نا، امیر المومنین امام حسن حسین کو جنگ نہیں کرنے دیتے تھے، لڑنے نہیں دیتے، کام نہیں کہتے تھے۔ کسی نے حضرت عباس سے کہا جو اس وقت صرف 13 برس کے تھے، کہا عباس آپ تو بچے ہیں، صرف 13 برس کے ہیں، حسن حسین دونوں جوان ہیں، ایک آپ سے 22 سال بڑے ہیں، 23 سال بڑے ہیں، دوسرے 24 سال بڑے ہیں، 24 سال امام حسن، 23 سال امام حسین، اور 22 سال جناب زینب کبریٰ۔ کہا وہ 23-24 سال بڑے ہیں آپ سے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی کبھی بھی حسن حسین سے کام نہیں کہتے، ہر کام آپ سے کہتے ہیں، عباس پانی لاؤ، عباس وضو کرنا ہے، عباس مصلی بچھاؤ، عباس زرہ لاؤ، عباس مجھے تلوار لے کے آؤ، ہر کام آپ سے، کوئی حسن حسین سے کام نہیں کہتے۔ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن میں کہاں اس بات کا ذکر ہے؟ کہا قرآن میں اللہ نے کہا ند ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئے۔ اللہ نے حسن حسین کو رسول خدا کا بیٹا بتایا ہے۔ میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو حکم نہیں دیتے، اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں۔ کہ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کہ حسن حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں، میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں، میرے بابا اپنے ہاتھ سے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہ اس لیے ہر کام مجھ سے کہتے ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جناب حسن مجتبیٰ نے جب سنا نا کہ صفین میں معاویہ نے پانی بند کر دیا، قبضہ کیا اس نے دجلہ پہ اور کہا کہ پانی بند کر دو، جیسے پانی بند کیا امام حسن نے کہا بابا اب مجھے اجازت دیجیے، آئے جنگ کی اور پورے فوج کو اٹھا کے پھینک دیا۔ جب سارے لشکر کو دھکیلا تو ایک مرتبہ مولا نے کہا پانی آزاد ہے، اپنی فوج سے کہا پانی آزاد ہے۔ تو کچھ فوجی آئے مولا کے امیر المومنین کی فوج سے صفین میں، کہا مولا اگر آپ کہیں تو ہم معاویہ کے لشکر کا پانی بند کر دیں؟ مولا نے کہا نہیں، پانی بند مت کرنا۔ کہا مولا لیکن انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا تھا۔ مولا نے کہا وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، جب ہمارے پاس پانی ہو تو ہم دشمن کا پانی بند نہیں کریں گے۔
کتنے کریم ہیں. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں. جو دشمن معاویہ جیسے دشمن کا پانی بند نہ کرے, کہا کوئی بات نہیں, جانوروں کو سب کو پانی پینے دینا, دشمنوں کو پانی پینے دینا, میں پانی بند نہیں کروں گا. ہم پانی بند نہیں کریں گے, ہم آل محمد ہیں, ہم دشمنوں کا پانی بند نہیں کرتے. ان کے اور ہمارے کردار میں بہت فرق ہے. مروان ایک مرتبہ مسجد نبوی میں امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما تھے, خطبہ دے رہے تھے, تو اس نے ایک مرتبہ جسارت شروع کی, گستاخی کرنے لگا. کس کی شان میں؟ امیر المؤمنین کی شان. نام لے کے اس نے گالی بکی. جب اس نے گالی بکی تو جناب امام حسین بھی موجود تھے, حضرت عباس بھی موجود تھے. تو جناب عباس نے ایک مرتبہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھا, کہا اجازت ہے گستاخ امام کو گالی بکنے والا ناسبی و خارجی واجب القتل ہے, کہا اجازت ہے میں اسے مار دوں؟ کہا ہاں, امام نے اجازت دی. کہا اس نے ہمارے سامنے بابا کو گالی بکی. تو حضرت عباس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, اسے گھسیٹنے لگے. جب کیونکہ مسجد نبوی میں مارنا نہیں چاہتے تھے, مسجد کی توہین نہ ہو, گھسیٹ کے باہر لے جا رہے تھے. اسے یقین ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا, میں عباس کے ہاتھوں میں ہوں, کوئی مجھے چھڑوا نہیں سکتا, میں فرار نہیں کر سکتا. تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا اور رو کے کہا, آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ, عباس سے کہیں مجھے جانے دیں. تو جناب امام حسن مجتبیٰ نے فوراً امام حسین سے کہا عباس سے کو چھوڑ دیں, جانے دیں. تو جناب عباس نے جانے دیا. کہا مولا کیا وجہ تھی, آپ نے کیوں جانے دیا اسے؟ کہا اگر مجھے کوئی میری ماں فاطمہ کا واسطہ دے دے میں کبھی رد نہیں کرتا. چلا جلتی دیجیے گا, ابھی لائٹ جلتی رہے. کہا مجھے کوئی بھی, لائٹ کو رہنے دیجیے گا بس. کہا کوئی بھی مجھے میری ماں فاطمہ کا واسطہ دے میں کبھی بھی رد نہیں کرتا, چاہے میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو. جب اس نے کہا نا کہ مجھے آج جانے دیں, جہنمی ہے, لعنتی ہے, لیکن اس نے مجھ سے کہا تھا آج مجھے جانے دیں آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ. عزیزان گرامی, امام حسن مجتبیٰ جب دیکھتے تھے نا ان لوگوں کو جو دروازے پہ آگ لے کے آئے تھے, تو روایت کے الفاظ ہیں امام حسن مجتبیٰ دیوار کا رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے, کہ انہیں جا لینے تو پھر جاؤں گا. کسی نے پوچھا مولا کیا بات ہے, آپ دیوار کا رخ کیوں کر لیتے ہیں؟ کہ جب میں انہیں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. کہ مولا کیوں, کیا یاد آتا ہے؟ کہ وہ جلتا ہوا دروازہ گرتا نظر آتا ہے. کہ وہ میں دروازہ نہیں بھول سکتا. کہ مولا امام حسین پہ وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو آپ پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے, کیا وجہ ہے؟ کہ حسین نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے. کہ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ میں آج پیش کر رہا ہوں. بہت بزرگ ایک عالم دین تھے, امام حسن کے مصائب پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہے تھے, مجلس پڑھ کے گھر چلے گئے, تو خود ہی فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں نے خواب میں, بہت بڑے ایران کے عالم دین ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا. جب خواب میں دیکھا تو مولا نے کہا کیا بات ہے, تو میرے سخت ترین مصائب کیوں نہیں پڑھتا, تو میرے آسان مصائب کیوں پڑھتا؟ کہ مولا میں بتاتا ہوں آپ کے رونے والوں کو, ایک ہی امام ہے جن کو جب زہر دیا ان کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے, ان کا کلیجہ گھل گیا تھا, ان کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے تھے. کہ نہیں میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں کہ کوئی آدمی جس کو باہر آرام سکون نصیب نہ وہ گھر میں آتا ہے, گھر میں سکون میں سے ملتا ہے, لیکن ایک ہمارے ایسے امام ہیں جو گھر میں بھی آتے تھے تو جو بیوی تھی جودا وہ زہر دینے والی تھی, مولا کو گھر میں بھی چاہنے دیتی تھی, گھر میں بھی سکون نہیں لینے دیتی تھی. مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں, واحد امام ہیں جن کا گھر سے جنازہ گیا پھر گھر واپس آ گیا. واحد امام ہیں جن کا جنازہ واپس آ گیا ہے, جنازہ چلا, تشییع جنازہ ہوئی, پہلا خاندان اہل بیت میں جنازہ تھا جس کے تشییع جنازہ ہوا, گھر میں جنازہ واپس آ گیا. کبھی تاریخ میں نہیں ہوا جنازہ جائے تدفین کے لیے پھر واپس آ جائے. مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں, وہ ایک بہن تھی جو جنازے سے ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی. مولا تاریخ میں ایک بہن ہے جو دو بھائیوں کے لاشوں پہ آئی ہے, پہلے بھائی کے لاشے سے تیر نکالے ہیں اور دوسرے بھائی کے لاشے سے ودا کر کے گئی ہیں, لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ گئی ہیں. میں رونے والوں کو بتاتا ہوں وہ جناب زینب کبریٰ ہیں جو بھائی کے لاشے سے تیر نکال رہی تھی. مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ امام حسین کا لاشہ تیروں پہ تھا, حسن کے لاشے میں تیر تھے.
کہا کہ نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب. نے کہا پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مصائب کون سا ہے. کہا مولا آپ خود بتائیے کون سا مصائب سب سے سخت ہے. کہا اب جب میرے رونے والوں کے سامنے جانا تو کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا ہے کہ میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے. میرے رونے والوں سے کہنا مدینہ شہر تھا, شہر کی ایک گلی تھی, گلی کا ایک دروازہ تھا, اس دروازے پہ آگ لگی تھی, جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا جب دروازہ گرا میں دیکھ رہا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری ماں پہ دروازہ گرا. جب دروازہ گرا لوگوں سے کہنا میری ماں نے آواز دی فضا الیکی, فضا میری مدد کو آ, میرا محسن شہید ہو گیا. کہا میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ کہتے ہیں جب دروازہ گرا میں نے دیکھا میری ماں نے آواز دی فضا. کہ جب ایک مرتبہ میری ماں نے سر پہ برقع سنبھالا وہ سب اندر آئے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری ماں نے کہا فضا مجھے سہارا دے الگ کر لے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں تمام کر دیتا لیکن مولا فرماتے ہیں نہیں یہ سب سے سخت جملہ نہیں. شیخ عباس قمی نے بیت الاحزان میں لکھا ہے جب وہ امیر المومنین کو لے کے آئے نا صحن میں باہر لے کے آئے, میرے مولا نے وہ جس نے دروازے کو آگ لگائی تھی اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, زمین پہ گرا کے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا. کہ اگر مجھے پیغمبر کی اجازت ہوتی میں تجھے جان سے مار دیتا, لیکن پیغمبر نے مجھ سے وعدہ لیا تھا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا. ایک مرتبہ ان ملعونوں نے کہا علی کے گلے میں رسی ڈالو یہ تلوار نہیں اٹھائیں گے, لے چلو. جب لے جا رہے تھے روایت کے الفاظ ہے جناب سیدہ نے ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا کہ میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی, رک جاؤ. ایک ملعون نے کہا کنفوز ذرا سیدہ سے چھڑوا. اس نے تلوار کا دستہ بی بی کے ہاتھ پہ مارا. جیسے ہی ابا کا دامن چھوٹا مولا کہتے ہیں میں 7 برس کا ماں کو دیکھ رہا تھا. بس بھی میں تمام کر دیتا لیکن یہاں مولا حسن مجتبیٰ کے مصائب تمام نہیں ہوتے. آپ جانتے ہیں جب جودہ ملعونہ نے امام کو زہر دیا تو اس کے بعد رونے لگی. جب زہر دے کے رونے لگی نا مولا نے سوال کیا کیا اب کیوں رو رہی ہے, تجھے تو خوش ہونا چاہیے, تو چاہتی تھی نا زہر دے کے مار دے, تیرا کام ہو گیا. میرے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے. کہا نہیں مجھے شرم آ رہی ہے, ابھی آپ کے بھائی آئیں گے, بہنیں آئیں گی, پوچھیں گے کس نے زہر دیا, آپ میرا نام بتا دیں گے, مجھے ان سے شرم آ رہی ہے, میں اس لیے رو رہی ہوں. امام نے کہا پچھلے دروازے سے چلی جا, میں کتنے کریم امام ہے جو قاتلہ کو بھاگنے دے. جب وہ بھاگنے لگی امام نے کہا لیکن ایک میری بات سن لے, تو نے جو آج مجھے زہر دیا ہے نا میری ماں کی بددعا تجھے لگے گی. یاد رکھ وہ جو تجھے معاویہ پیسے دے گا تیرے علاج پہ لگ جائیں گے, تو پاگل ہو کے مرے گی. اور یاد رکھ وہ کبھی بھی اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی نہیں کرے گا. تو نے مجھے زہر دیا, یاد رکھ پوری زندہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگی, آخرت میں بھی. بس میں وہ چلی گئی. اتنے میں امام حسین علیہ السلام آئے. آخری جملے پیش کر رہا ہوں, 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا, کوئی رونے میں بخل نہ کرے. امام حسن بڑے مظلوم امام ہیں, بڑا کم تذکرہ ہوتا نا امام حسن مجتبیٰ کا. ایک مرتبہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام آئے. جیسے ہی آئے نا تو دیکھا کہ بھیا یہ کس نے آپ کو زہر دے دیا, میرے آنکھوں کے سامنے آپ کے کلیجے کے ٹکڑے آ رہے ہیں. جب تش منگوایا نا تو کلیجے کے ٹکڑے آئے. امام حسن نے فوراً کہا اے میرے بھائی حسین یہ تش چھپا دو. کہ بھیا تش کو کیوں چھپا دوں گا, ابھی زینب آنے والی ہے, زینب سے میرے جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں ہوں گے, یہ تش چھپا دو. روایت کے الفاظ ہیں سارے بہن بھائی آ گئے, سب رو رہے تھے. امام حسین نے کہا سب مجھ پہ روئیں لیکن اے حسین آپ گریہ مت کیجئے گا. اتبکی علیہ اب کی علیک لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے حسین آپ مجھ پہ رو رہے ہیں, میرا تو جی کرتا میں ابھی بھی آپ پہ روؤں. کہا بھیا کیوں؟ کہا آپ میرے پاس ہیں لیکن کربلا میں کوئی نہیں ہوگا. جب شمر کا خنجر ہوگا آپ کا سر خاک پہ ہوگا, میرا سر تو آپ کے زانوں پہ ہے.
بس بھئی امام حسن نے کہا ہے میرے بھائی حسین سب روئیں آپ مت روئیے گا، لیکن امام حسین رکتے نہیں تھے، روتے جاتے تھے کہ نہیں بھائی میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، امام حسن نے کہا بھائی مجھے لٹا دیجئے میرے سینے میں بہت درد ہے۔ امام حسین نے بھائی کو لٹایا، جیسے ہی لٹایا روایت کے الفاظ 1.5 برس کا بچہ کھیلتا ہوا آیا، باپ کے سینے پہ چڑھ گیا۔ ایک مرتبہ جناب فروا آگے بڑھیں گا، قاسم بابا کے سینے سے اتر جاؤ، بابا کے سینے میں درد ہے۔ امام حسن نے کہا رک جاؤ فروا، قاسم کو سینے سے مت اتارو، قاسم کو سینے سے مت اتارو، جب یہ سینے سے لگتا ہے مجھے سکون ملتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو بہت زور سے پیار کیا، پیشانی کو چوما، گلے کو چوما، پھر کہا فروا جب میرا بھائی حسین کربلا جائے قاسم کو ضرور بھیجنا۔ مجھے قاسم کا سراپا یاد آتا ہے، میرا دل کہتا ہے امام حسن کی آنکھوں میں کیا آ رہا تھا جو بار بار رو رہے تھے، جانتے کیا آتا ہوگا؟ مولا دیکھتے ہوں گے میرا بیٹا گھوڑے سے گرا، گھوڑے تر گھوڑوں کی ٹاپوں میں لاشا پامال ہو گیا، جب دیکھتے ہوں گے نا بیٹا لاشا پامال ہو گیا مولا یاد کر کے روتے ہوں گے۔ میں نے تمام کر دیا، بس بھئی 2 منٹ کی زحمت دوں گا، تمام ہو گئے مسائل، تمام ہو گئے۔ روایت کے الفاظ ہیں امام حسن مجتبیٰ نے، امام حسین نے خود امام حسن کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا۔ معصوم کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا، وہ پاک و پاکیزہ ہیں۔ بس بھئی جنت سے حوض کوثر سے پانی آیا، مولا نے غسل دیا، جنت سے کافور آیا، کافور سے ایک مرتبہ کفن دیا، سب کچھ دیا، بڑی تعظیم سے جنازہ اٹھایا۔ میں کہوں گا امام حسن کہتے ہوں گے میرا تو جنازہ بڑی تعظیم سے اٹھا، میرے بھائی کا جنازہ 3 دن دھوپ میں پڑا رہے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں امام حسن نے وصیت کی، کہا بھائی امام حسین سے کہا بھیا مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنا دینا، لیکن اگر کوئی جنگ ہونے لگے نا، کوئی دفنانے سے منع کر دے تو مجھے جنت البقیع میں لے جانا، میرے نانا کے شہر میں جنگ نہ کرنا۔ بس میں بڑی تعظیم سے جنازہ اٹھا، جناب زینب دروازے تک آ گئیں، جب دروازے پہ آئی نا تو سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روکا کہ بچوں آپ جنازے کے ساتھ نہ جائیے گا، بی بی جانتی تھی نا ابھی حملہ ہونے والا ہے۔ اتنے میں ایک مرتبہ جیسے ہی پہنچے روضہ رسول پہ کوئی خاتون مجمع کو لے کے آئے، کہا نہیں خبردار ہم دفن نہیں ہونے دیں گے، پیغمبر کے ساتھ کوئی دفن نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کبھی آپ جمل پہ آ جاتی ہیں، آج خچر پہ آئی ہیں، یہ حسین یہ حسن رسول کا نواسہ کا نہیں، مجھے کوئی نواسہ نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا تیر برساؤ اگر جنازہ واپس نہ جائے، تیر چلنے لگے، جناب عباس نے ایک مرتبہ تلوار کھینچنا چاہی، کہا مولا امام حسین سے کہا مولا اجازت دیجئے، کہا نہیں عباس اجازت نہیں ہے۔ جناب عباس رونے لگے، کہا مجھے نجف میں بابا کے جنازے کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ملی، نہ بھیا حسن کے لاشے پہ تیر برسے اجازت ملی۔ میں کہوں گا مولا ابھی صبر کیجئے، کربلا میں بھی اجازت نہیں ملے گی۔ اجرکم اللہ، بس بھی جنازہ واپس آیا، جناب زینب ابھی بھی دروازے پہ تھی، جنازہ واپس آ گیا۔ اب کفن سفید نہیں تھا، کفن سرخ ہو گیا تھا۔ جناب زینب نے رو کے کہا اماں ذرا آ کے دیکھو یہ آپ کا حسن۔ ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی، بی بی روتی جاتی تھی۔ میں نے تمام کر دیا، ایک جملہ کہوں، جب جناب زینب ودا کر رہی تھی کہ پہلا جنازہ اٹھا تھا خاندان اہل بیت سے، پیغمبر کو گھر میں دفنایا، جناب سیدہ کو چھپا کے دفنایا، امیر المومنین کو چھپا کے دفنایا، یہ پہلا تشییع جنازہ تو مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا نواسہ پہلا جنازہ اٹھا ہے، تم نے اس پہ اتنے تیر مارے۔ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے بی بی ابھی اور دیکھیے گا، کربلا میں لاشے پہ تیر نہیں برسائے جائیں گے، لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی میں نے تمام کر دیے مسائل، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سی دعا۔ 28 سفر بھی گزر گئی، آج جنت البقیع میں ہوں گے نا سب، ہر امام جنت البقیع جا رہے ہوں گے امام حسن مجتبیٰ کا پرسہ دینے۔
کس کو پرسہ دیں گے؟ جانتے ہیں کسے پرسہ دیتے ہیں؟ دو ہستیوں کو. ایک ہستی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بی بی کو پرسہ دیتے ہیں ان کے بیٹوں کا، اور دوسرا کسے؟ امام زمانہ کو. مولا آج آپ کو سب پرسہ دے رہے ہوں گے، امام زمانہ بھی دیکھتے تو ہوں گے نا. ہر حرم میں روشنی ہے، ہر جگہ سونے چاندی کی زری لگی ہے، لیکن ائمہ بقی کی کوئی بھی زری نہیں ہے. کوئی بھی ٹوٹی ہوئی قبر تو برداشت نہیں کرے گا نا ماں باپ کی. پروردگارہ واسطہ ان ٹوٹی قبروں کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب فرما جب جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر ہو. بس بھائی میں ایک آپ سے سوال کروں گا. آپ تو صرف آپ نے مصائب سنے ہیں تو آپ ایسے رو رہے ہیں. میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے سوال کروں، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا؟ آپ نے دیکھا تو نہیں ہے لاشا امام حسن کا؟ آپ نے لاشے پہ تیر تو نہیں دیکھے نا؟ آپ نے صرف سنا ہے کہ لاشے پہ تیر برسائے گئے. جناب زینب نے تیر نکالے تھے، تیر نکالتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، اور صرف ماں کو یاد کرتی تھی. اماں آپ نے کتنی زحمتوں سے پالا تھا، اماں یہ آپ کا بیٹا حسن. پروردگارہ چھٹے امام کی روایت ہے، روز قیامت میں نے دن میں پیش کی تھی. روز قیامت جناب سیدہ تشریف لائیں گی میدان محشر میں. خدا کہے گا سیدہ آج آپ جو مانگیں گی منادی ندا دے گا، اللہ عطا کرے گا. بی بی کہیں گی پروردگارہ مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے. جیسے آپ کے سامنے پردہ لگایا جاتا ہے نا، اس پہ اسکرین چلتی ہے، روایت کے الفاظ پردے پہ دونوں کی شہادت دکھائی جائے گی. ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے، دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں نظر آئیں گی. جب بی بی دیکھیں گی نا دونوں بیٹوں کی شہادت، بلند آواز سے رو کے گریہ کر کے کہیں گے پروردگارہ میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، پروردگارہ میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا بیٹوں کو. پروردگارہ یہ کیسے میرے بابا کی امت نے میرے بیٹوں کو کس طرح سے شہید کیا. پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں امام حسن کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ آل سعود کو غارت فرما. پروردگارہ ان پہ لعنت فرما. پروردگارہ جنت البقیع کے دوبارہ روضے تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. بس بھئی ہمارے تو میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے بھی مرحومین کی قبروں کو بار بار تعمیر کرتے ہیں، بار بار قبر کو تعمیر کرتے ہیں نا. ہائے میرے بابا کی قبر گر گئی ہے، لوگ تعمیر کرتے ہیں. اور اگر امام معصوم کی قبر کو کوئی گرا دے، پروردگارہ ہمیں وہ توفیق دے کہ دوبارہ ہم یہ قبریں بنتی دیکھیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.